وہ کیسے جوڑتا ہے وہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا. تو ہمیں قرآن نہ چند باتیں بیان کرتا ہے, وہ باتیں ہم نے غور سے سننے بھی ہیں اور سمجھنے بھی ہیں کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری. قرآن نے کہا کہ میں نے تمام پیغمبروں کو ایک کلمہ دے کے بھیجا ہے, انسانوں کو اس کلمے پہ لے کر آؤ. وہ تمہاری نجات کے لیے وہ کلمہ کیا ہے ضروری, وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. گورا اس کو نہیں مانتا. وہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ میں 4 نظریات ہیں جن پہ ہم اقرار کر رہے ہیں. نمبر 1, اس کا سادہ سادہ ترجمہ کیا ہے, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس میں پہلا ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے, اس کو کسی نے بنایا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہو کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے, وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا؟ وہ تو کہے گا جب ہے ہی نہیں تو پھر الہ ہی نہیں ہے. جب الہ ہی نہیں ہے تو اللہ کا اس کا نام تو پہلے تو مانو گے تو پھر اس کے بعد اس کو نام دو گے نا. ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے, یہ خود سے نہیں بنی. میں بار بار مثالیں دیتا ہوں, ڈیجیٹل کیمرے کی مثال اکثر میں دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جامعہ الرشید میں کچھ سائنٹسٹ آئے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیسے ہوا. انہوں نے بتایا کہ جی یہ ریز آتی ہیں, یوں آتی ہیں, وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. میں کچھ یونیورسٹی میں لیکچرار تو ہوں نہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ پورا انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یعنی سائنسدانوں کی یہ ایجاد نہیں ہے, ایجاد کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا, یہ فرسٹ کاپی ہے. یہ کیا ہے؟ جیسے جاپان ایک موبائل ایجاد کرتا ہے, کوریا ایجاد کرتا ہے, چائنا فورن مارکیٹ میں کیا لے آتا ہے؟ کاپی لے آتا ہے. وہ ہے نا کہ امریکہ نے ایک سوئی ایجاد کی اور دعویٰ کیا کہ اس سے باریک کوئی سوئی بنا کے دکھائے. جاپان نے کہا ایسی کی تیسی, یار تم ٹیکنالوجی میں ہمیں چیلنج کر رہے ہو, تم بول رہے اس سے باریک سوئی. جاپان نے اس میں سوراخ کر کے دکھا دیا. اس سے باریک تو دور کی بات, اسی میں سوراخ کر کے دکھا دیا. امریکہ حیران, ابے یار تو ہم سے بھی بڑے فنٹر نکلے. پاکستانی آپ کو پتا ہے کسی سے پیچھے نہیں رہتا. پاکستانی نے چیلنج قبول کیا, اس پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا. یعنی اتنی باریک سوئی پہ لکھ کے دکھا دیا. یار لکھا کیا ہے؟ میڈ ان پاکستان. تو اب آپ مجھے بتاؤ, اوریجنل بنانا مشکل ہے یا کاپی؟ اوریجنل مشکل ہے. کاپی اوریجنل جیسی نہیں ہوتی. اوریجنل جب موبائل بنا تھا تو لاکھوں کروڑوں سال بعد جا کے بنا ہے نا. آدم علیہ السلام تو پتہ نہیں کب سے آئے ہوئے تھے. ترقی کرتے 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 ایک سائنسدان مرا, اس نے اپنی نالج آگے پارسل کی, اس نے پھر آگے پارسل کی, تھوڑی سی مزید ترقی ہوتے 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 بندر کی دم غائب ہو رہی ہے ڈارون کے مطابق, اور ہماری ترقی انتہا کو پہنچ رہی ہے. تو بندر کی کوئی دم غائب نہیں ہوئی ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. بندر جیسا کروڑوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے, اور انسان جیسا لاکھوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے. میں سائنسدانوں سے کہتا ہوں اگر ہم بندر تھے, دم کہاں ہے ہماری؟ یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. صحیح بات ہے نا یار, کیا بات ہے, پورا پارٹی آپ نے غائب کر دیا ہمارا یار. تو نہ دم دے رہے ہو نہ دم کے پیسے دے رہے ہو. تو خیر میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا, میری سپیڈ تھوڑی تیز ہے تاکہ جلدی بیان ختم ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھو یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں نے سائنسدانوں سے سنا ہے جو یہیں کے سائنسدان ہیں لیکن انہی کو پڑھا ہوا ہے انہوں نے. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ جو کاپی والا ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, آپ اپنے پروفیسر صاحب سے, لیکچرار سے پوچھیں یا سائنسدان سے پوچھیں یہ کیسے بنا. وہ کہے خربوں سال میں گلاسز یوں ہوتے ہوتے جل بن کے ایک ایسی مشین اتفاق سے وجود میں آ گئی, پھر کروڑوں سال میں اس کی فنیشنگ ہوتے ہوتے یہ بن گیا. مان لو گے آپ؟ بول لو نا یار کیا ہو گیا, نہیں مانو یار. کاپی خود سے نہیں بنا رہے آپ, اور جو اوریجنل ہے اس کے آپ کہہ رہے ہو کہ ایک سیل تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے خربوں سال میں ایک بندر بن گیا, پھر انسان بن گیا, یہ آنکھ بن گئی. یہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم. خربوں سال میں بھی ایک آنکھ جو اوریجنل ڈیجیٹل کیمرہ ہے وہ خربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آ سکتی. ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں دیکھتا, ہمیں دکھاتا ہے, جبکہ ہماری جو آنکھ کا کیمرہ یہ خود دیکھتا ہے.
یہ دماغ سے اس کا لنک ہے, یہ سمجھتا بھی ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. یہ ناممکن ہے کہ اربوں سال میں وجود میں آ کے یہاں کھوپڑی میں ایڈجسٹ ہو جائے. اور ڈیجیٹل کیمرہ ایک ہوتا ہے, 2 کیمروں کو ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہماری کھوپڑی میں ایک کیمرہ نہیں ہے, کتنے کیمرے ہیں؟ 2. اور ایسے ایڈجسٹ ہوئے نا ماں کے پیٹ میں کہ ذرا سی ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو تو 2 کے 3 اور 3 کے 4 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کون تھا ماں کے پیٹ میں کہ ماں روٹی کھا رہی ہے, گوشت کھا رہی ہے؟ کون ہے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے اور ورنیل کیلیپر کے ذریعے اس کو جناب اس کی پتلیوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہے؟ کون تھا ماں کے پیٹ میں؟ خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو ہم کلمے میں اقرار کرتے ہیں یہ کائنات بنی نہیں ہے بلکہ اس کو بنایا گیا ہے. یہ بنایا گیا ہے. دوسری بات ہم نے کلمے میں اقرار کیا, یہ کلمہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ اس میں بہت سارے نظریوں پہ تلواریں چل رہی ہیں. دوسرا ہم اس میں اعتراف کرتے ہیں کہ جس نے بنایا ہے وہ ایک ہے. جس نے بنایا وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. وہ ایک سے زیادہ. اس میں ان لوگوں کی نفی ہو گئی جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن بے شمار خدا ہیں. اتنے بت ہیں. میں تھائی لینڈ گیا, وہاں پوری بتوں کی ہول سیل مارکیٹ ہے. 4 بتوں پہ ایک فری مل رہا ہے. وہاں مجھے بتایا کہ 4 بھگوان خریدو ایک فری ہے. خیر میں نے کہا اب تمہارا اپنا بھگوان سے تمہارا تعلق ہے, تم جانو بھگوان جانے, ہمیں تو ایک خدا کو مانتے ہیں بھائی. صحیح ہے نا. وہ بغیر پیسوں کے ملتا ہے, وہ فری ہے. وہ جب اس کو ہاتھ اٹھا کے مانگو وہ آپ کی پکار سنتا ہے. تو اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کتنے ہیں؟ ایک. تیسرا اس میں کیا, ہمیں اس کا نام اللہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں, گاڈ ہے, کریٹر ہے. بہت سے سائنسدان بھی مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں کائنات خود سے بنی نہیں سکتی. بہت سے سائنسدان اس نظریے پہ سختی سے رد کرتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی بنی ہے. وہ ہنستے ہیں اس پہ کہ یار یہ خود ہی سے دھماکہ ہو گیا. کہہ رہے ہیں انرجی کے بغیر دھماکہ کیسے ہوا؟ وہ انرجی کہاں سے آئی اور مادہ کہاں سے آیا؟ انرجی مادے میں کنورٹ ہوئی ہے تو انرجی تو پہلے سے کہیں سے آئی ہوگی نا. عدم سے تو کچھ بھی نہیں آ سکتا, تو کوئی ذات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ مسلمانوں کو ہم کیوں لفٹ کرائیں؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی. ہم کیوں مانیں کہ اللہ ہے؟ بس ہے, کوئی خدا ہے, کریٹر ہے, بنایا ہے, اس کا نام اللہ. یہ ہمیں کہاں سے پتا چل گیا؟ کیونکہ اگر وہ مانیں گے کہ وہ اللہ ہے تو پھر قرآن ماننا پڑے گا, پیغمبروں کو ماننا پڑے گا, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر مولوی کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے, وراثت میں کس کا ہے, یہ کتنی شادیاں کر سکتا ہوں, کتنی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں یہ تو ریاست بتائے گی آپ کو, مولویوں سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو یہ سارے نا لوازمات اس کے بیچ میں آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا وہ ہے مگر وہ اللہ بولو نہیں ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو ایک خدا وہ ہے جو اپنے بندوں سے تعلق رکھتا ہے, جس نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا, جس نے آدم کو بھیجا, نوح علیہ السلام کو بھیجا, جو کلام نازل کرتا ہے تورات کی شکل میں, انجیل کی شکل میں, قرآن کی شکل میں. اس میں ہمیں پورا اس کا انٹروڈکشن مل رہا ہے. یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ اس کا تعارف کیا ہے, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جب ہم پوچھتے ہیں کہ تیرا تعارف کیا, وہ کہتا ہے میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ساری کائنات کا تن تنہا میں مالک ہوں. یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم, جو ہو چکا, جو ہو رہا ہے, جو ہوگا, سب کچھ جانتا ہوں میں. کن باتوں سے خوش ہوتا ہوں یہ بھی بتا رہا ہے, کن باتوں سے ناراض ہوتا ہوں یہ بھی بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں توحید سے خوش ہوتا ہوں, کوئی میری عبادت کرے, اطاعت کرے, اس سے خوش ہوتا ہوں. کوئی میرے لیے غریبوں کو کھانا کھلائے, اس سے خوش ہوتا ہوں. کوئی گھر میں مسکرا کے داخل ہو, اس سے خوش ہوتا ہوں. بد اخلاق لوگوں سے خوش نہیں ہوتا, زنا کرنے والوں سے خوش نہیں ہوتا, سود کھانے والوں سے خوش نہیں ہوتا. وہ پورا اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. اس کا نام ہے اللہ. اللہ کے علاوہ اگر کوئی اور خدا ہے تو وہ چپ بیٹھا ہوا ہے. ہم انگریز سے پوچھتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے کچھ بھی نہیں کہہ رہا. وہ کون سی کتاب ہے بھائی جس میں اس کے حکام لکھے ہیں؟ کہہ رہے کوئی کتاب نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار مجھے ایک بات بتاؤ, ایک ملک نے 2 سفیر بھیجے, ایک سچی مچی کا سفیر ہے. امریکہ نے 2 سفیر بھیجے آپ کے پاس, ایک ہے سچی مچی کا اور ایک ہے جھوٹی موٹی کا. سچی مچی کا آ کے آپ کو پیپر بتا رہا ہے کہ امریکہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اڈے دے دو ہمیں ورنہ ایسی کی تیسی کر دیں گے, یا کوئی اور اچھا پیغام لے رہا ہوں نا, ہمیں دھمکیاں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ امریکہ نے کہا ہے کہ میں آپ کی حکومت اب گر رہی ہے, پیٹرول سے سنا ہے کہ بیویاں بھی مارکیٹ سے شارٹ ہونے لگی ہیں آپ لوگوں کی, تو اب میں آپ کو IMF سے قرضہ دلوا رہا ہوں. وہ پورا ایک اس کے پاس پیکج ہے اور اس کے پاس سند ہے, اسٹیمپ ہے, سب کچھ ہے. دوسرا گھننا بنا ہوا ہے چپ,
وہ بول ہی نہیں رہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں ہوں اچھا، میں صحیح ہوں، میں اصل سفیر میں ہوں. وہ کیا بنا ہوا ہے؟ وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہم تو بھائی پھر اسی سفیر سے ڈیلنگ کریں گے یار، جس کے پاس پیپر بھی ہے، آرڈر بھی ہے. اب جب یہ اوریجنل سفیر چلا گیا تو جھوٹی موٹی والے نے بولا کہ اصل تو میں تھا. ہم رکھ کے تھپڑ لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ اب تو بتا رہا ہے ابے گھنٹے سے تو وہ تقریر کر رہا ہے. میں اس سے ایک اور اچھی چٹکلے والی مثال بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست کی شادی نہیں ہو رہی تھی، یہ مثال جلدی سمجھ میں آئے گی آپ لوگوں کے. وہ مجھے لے گئے کہیں پیغام، پرانی بات ہے 2006 کی بات ہے میرا خیال ہے. وہ مجھے لے گئے سفارشی بنا کے. اب میں مولوی تھا تو میں نہا دھو کے صاف ستھرے سفید کپڑے کاٹن کلف پہنے، میں نے کہا تھوڑا لڑکی کے ابا پہ رو پڑے گا، سفارش قبول کریں گے میری. پگڑی شگڑی باندھ کے میں چلا گیا. اب میں جب جا کے بیٹھا ہوں تو لڑکی کے ابا سمجھ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں اپنے رشتے کے لیے. تیار میں ہوا تھا. اب وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، بیٹا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ میں نے کہا یار یہ مجھ سے پتہ نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں تنخواہ کتنی ہے. 2-3 سوال کیے تو میں نے فوراً کہہ دیا حضرت میں ان کے رشتے کے لیے آیا ہوں. میرا فرض بنتا تھا نا. میں نے فوراً کہہ دیا میں نہیں ہوں، کون ہے؟ یہ ہیں. اگر میں گنہ بن کے تنخواہیں بتاتا رہتا اور یہ ہیں اور یوں ہیں اور گھنٹہ اور پوری میں ڈیٹیل بتاتا، وہ کہتے چلو میری طرف سے قبول ہے، پھر میں آخر میں کہتا کہ اصل میں تو یہ ہے، وہ رکھ کے تھپڑ لگاتے کہ نہیں لگاتے کہ اگر اصل یہ ہے تو پہلے سوال میں ہی بتا دیتا نا. گھنٹے سے کیوں بیٹھا ہوا ہے وہ؟ تو نہ میری ہوتی نہ اس کی ہوتی. ہوئی تو پھر بھی نہیں کسی کی، لیکن ایک بات کر رہا ہوں میں، نہ میری ہوتی نہ اس کی ہوتی. تو بھائی اگر اللہ خدا نہیں ہے تو جب اللہ معاذ اللہ اگر جھوٹا ہے تو وہ کہہ رہا ہے میں نے موسیٰ کو بھیجا، قرآن نازل کیا، پیغمبروں کو بھیجا، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے، تو جو اوریجنل سچی مچی کا ہے وہ آ کے بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ غلط ہے؟ وہ ہزاروں سال سے چپ بیٹھا ہوا ہے، اب بھی بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھا ہی رہے گا. تو اس کو بیٹھا ہی رہنے دو، اس کو لفٹ کرانے کی کوشش. ہم اس خدا کو مانیں گے جو ہم سے کلام کرتا ہے، جو کہتا ہے، بتاتا ہے کہ کیا مجھے پسند ہے اور کیا مجھے ناپسند ہے، کن باتوں سے میں خوش ہوتا ہوں، کن باتوں سے میں ناراض ہوتا ہوں. وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے نہیں. تو لا الہ الا اللہ میں ہم اقرار کرتے ہیں کہ جو کریٹر ہے، گاڈ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ میں اشارے بھی کر رہا ہوتا ہوں تاکہ 3 باتیں ہو گئی. ذہانت بہت ہے نا آج کل. وہ ایک آدمی تھا گرو ہوتے ہیں نا گاؤں دیہاتوں میں، ان کے چیلے ہوتے ہیں. تو اکثر گرو ہوتے بے وقوف ہیں. تو گرو جو تھا بڑا بے وقوف تھا نا سردار. اس نے اپنے چیلے سے کہا یار لوگ مجھے کہتے ہیں میں بہت بے وقوف ہوں، تو میں نے اپنی ذہانت ثابت کرنی ہے. تو ایسا کر تو مجھ سے کوئی پہلی پوچھ تاکہ میں اس کا جواب دوں اور میری ذہانت کیا ہو جائے؟ ثابت. لیکن کہا کہ آسان پوچھنا، مشکل نہیں پوچھنا. ایسی پوچھنا جس کا جواب مجھے آئے، ورنہ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. وہ جو چیلا تھا نا وہ پریشان ہو گیا، یار بہت کوئی آسان سی پہلی پوچھو، ایسا نہ ہو کہ اس کو جواب نہ اور میرے چترول لگ جائے نا. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، ایسا سرائکی میں ہے یہ لطیفہ، اصل میں مجھے پوری سرائکی آتی نہیں لیکن ہمارے حضرت سناتے تھے تو سرائکی زبان میں. تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھ، ایک مخلوق ہے، جانور ہے، پونچھ گھمیندی ہے، چولہے کے گرد گھومتی ہے اور میاؤں میاؤں کرندی ہے. اب اتنی واضح بات کر دی نا، چولہوں کے گرد گھومتی ہے، پونچھ گھمیندی ہے اور میاؤں میاؤں کرندی ہے. اس کا خیال تھا. اب تو جواب اس نے کہا مرغا کوکیڑ. اب یہ ٹینشن میں آ گیا، یار اب میں اگر بولوں گا جواب غلط ہے تو میں کیا کروں گا؟ میں تو پٹوں گا ٹائٹ طریقے سے. اب یہ تھا بڑا ہوشیار نا. اس نے کہا حضور لگتا ہے کسی نے دسیا ہے، کسی نے بتایا ہے. یہ جواب خود سے نہیں انسان کے دماغ میں اتنی ذہانت میں نے کسی انسان میں ایسی ذہانت نہیں دی. یہ لگتا ہے حضور کسی نے بتایا ہے آپ کو. حضور کہتے ہیں نہیں، عقل کی دوڑ ہے بھائی، یہ عقل کی دوڑ ہے، کسی نے بتایا نہیں. تو اس لیے میں جب کہتا ہوں نا کتنے ہو گئے تو میں یوں کر رہا ہوتا ہوں آپ غلط جواب نہ دے دو. پھر بھی اگر غلط دو تو پہلا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے بھائی؟ پیدا کس نے کیا؟ کسی نے پیدا کیا ہے. نمبر 2 وہ اکیلا ہے. نمبر 3 اس کا نام کیا ہے؟ اللہ. اس کلمے میں ہم اقرار کرتے ہیں. چوتھا، بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں کوئی کریٹر ہے، کوئی خدا ہے، چلو مان لیا، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. تو اب کریں کیا؟ ہے تو ہے بھائی، اس نے پیدا کیا، اب ہم لائف کو انجوائے کریں. ہم اس میں اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی وہ تو معبود ہے. معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی غلامی اختیار کی جائے گی. ہم نے مان لیا کہ وہ ہے تو اب اسی سے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے. ساری باتیں کس کی فالو کرنی ہے؟
غلام کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے، ہر کام مجھ سے پوچھ کے کرنا ہے. ایک طرف آپ وکیلوں کو بلاتے ہو، یار میں یہ یہاں زیادہ تر ٹھیکیدار لوگ ہی ہیں نا کنسٹرکشن کرنے والے، یار میں تھوڑا سا یہ گیلری بڑھانا چاہتا ہوں، لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ویسے تو پاکستان میں پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ پوچھ لیتے ہیں لوگ، یار میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ یار میں نے یہ کرنا ہے، یہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے؟ چرسی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں یہاں سٹا پی سکتا ہوں یہاں کھلے عام بیٹھ کے، یا مجھے پائپ میں برساتی نالے میں لیگل ہے پاکستان میں؟ میں نے دیکھا ہے برساتی نالے میں آج کل، پہلے تو سیلابی ریلے آیا کرتے تھے، اب وہ ریلے اب کہیں اور سے جا رہے ہوتے ہیں. نالوں کے اندر کون بیٹھا ہوتا ہے؟ میں ولاگ بھی بناتا ہوں نا، تو میں نے کچھ دن پہلے چرسی دیکھے بیٹھے ہوئے، میرے خیال ہوا ولاگ بنا کے ڈالوں، بتاؤں کہ ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے اس لیے نہیں ڈالے کہ سارے چرسی پہنچ جائیں گے. اچھا یہ بہترین لوکیشن مفتی صاحب نے بتائی ہے، یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا یہاں سب کا اجتماع ہوتا ہے، تو جو ہے نا اس لیے میں نے نہیں بنایا پھر وہ. خیر، تو ہم نے کیا اقرار کیا کہ وہ معبود بھی ہے، اس کی عبادت کی جائے گی. عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے، ہر بات میں پہلے پرمیشن کس سے لینی ہے؟ اللہ سے. تو میرے بھائی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا زبان اور دل سے اور عمل سے اقرار کرتا ہے، یعنی پریکٹیکلی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے، وہ ہے کامیاب. اور جو اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرے بھائی وہ کرونا کی 10 ویکسینیں لگا لے، ٹھیک ہے نا، 90 سال زندگی گزار لے، اللہ کہتا ہے نما تکونو یدرککم الموت، چاہے تم چاند پہ بھی پہنچ گئے نا، آنا کہاں ہے؟ قبرستان میں. یہاں سے تو قبرستان ویسے بھی بہت قریب ہے. آنا کہاں ہے تم نے؟ میرے پاس آنا ہے، چھوڑوں گا نہیں میں.